ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جیوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں مینسیپل کے کریکٹر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ کریکٹر لائن نمبر 567 سے لے کر لائن نمبر 584 تک کنسسٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ پوئٹ کہتا ہے جینٹل یعنی ایک شریف النفس یا ایک نہایت نفیس، مانسیپل یعنی مینسیپل اس کا مطلب ہے ایک خانسامہ، واز در یعنی دیئر، آف آ ٹیمپل یعنی وہاں پر کورٹ کے سرائے میں ایک شریف النفس یا نہایت ہی نفیس خانسامہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھا جب ہم کینٹربری کے سفر پر رواں دواں تھے۔ آف وچ ایکیٹورز مائٹ ٹیک ایگزامپل۔ ایکیٹور کا مطلب ہے خریدار، بائرز، جس سے خریداروں کو ضرور اچھی مثال حاصل کرنی چاہیے، یعنی خریداروں کو چاہیے کہ اس خانسامہ سے اچھی مثال لیں اور سبق حاصل کریں، یعنی اس کے طور طریقوں کو اپنائیں، اسے اپنا رول ماڈل کنسیڈر کریں۔ فار ٹو بی وائز، چونکہ وہ نہایت ہی عقل مند اور دانا تھا، ان بائنگ یعنی خریداری میں، آف وائٹیلی یعنی غذائی اجناس کی، وہ غذائی اجناس کی خریداری میں ایک بہت ہی دانا، عقل مند اور زیرک انسان تھا۔ فار ویدر دیٹ ہی پیڈ، خواہ وہ رقم ادا کر کے خریداری کرتا، اور ٹک بائی ٹیلے یا پھر قرض پر کوئی چیز حاصل کرتا، خواہ وہ نقدی چیز خریدتا یا ادھار پر خریدتا، وہ نہایت ہی عقل مندی سے غذائی اجناس کی خریداری کرتا۔ الگیٹ یعنی آلویز، ہی ویٹڈ یعنی واچڈ، وہ بہت زیادہ احتیاط برتتا، سو ان ہز اکارٹ یعنی اپنی خریداری میں، وہ ہمیشہ اپنی خریداری میں بہت زیادہ احتیاط برتا کرتا تھا۔ دیٹ ہی واز اے بائی فارن اینڈ ان گڈ اسٹیٹ، کہ وہ ہمیشہ ہی ایک برتر اور بہت ہی فائدے کے مقام پر ہوتا، یعنی ہمیشہ اچھی پوزیشن حاصل کر لیا کرتا تھا، یعنی وہ ایک نہایت عقل مند آدمی تھا، خواہ وہ کوئی چیز نقدی خریدتا یا ادھار پر خریدتا، وہ جب بھی کوئی غذائی اجناس خریدتا اس میں بہت زیادہ احتیاط برتتا، اور خریداری میں اس کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ وہ ہمیشہ اعلیٰ اور اچھے مقام کو حاصل کر لیا کرتا، کاروبار میں ایک بہتر پوزیشن پر ہوتا۔ اس لیے پوائٹ کہتا ہے کہ دوسرے تاجروں کو چاہیے، خریداروں کو چاہیے کہ اسے اپنا رول ماڈل کنسیڈر کریں۔ ناؤ از ناٹ دیٹ آف گاڈ اے فل فیئر گریس، کیا اس پر یہ خدا کی رحمت اور شفقت نہیں ہے؟ دیٹ سویچ یعنی سچ، الیوڈ یعنی ایک کم پڑھا لکھا جاہل آدمی، مینیز وٹ شیل پیس، کہ ایک کم تعلیم یافتہ شخص سبقت لے جائے، آگے بڑھ جائے، کیا یہ اس پر خدا کی رحمت یا مہربانی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص بہت زیادہ سبقت لے جائے جو کہ ان پڑھ بھی ہو؟ یہاں پر پوائٹ نے ایک ریٹورک کوسچن ہم سے پوچھا ہے، دا وزڈم آف این ہیپ آف لرنڈ مین، یعنی ان پڑھے لکھے آدمیوں کے ڈھیر پر، یعنی جو پڑھے لکھے افراد کا ایک ہجوم ہے، ان کا ایک گروہ ہے، اس پر بھی اگر ایک ان پڑھ شخص سبقت لے جائے تو کیا یہ خدا کی مہربانی اس پر نہیں ہے؟ یعنی پوائٹ یہ کہنا چاہتا ہے، اس ریٹورک کوسچن کے تھرو ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اس شخص پر خدا کی کوئی خاص رحمت تھی، اس لیے وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود پڑھے لکھے لوگوں کے ہجوم پر بھی سبقت لے جایا کرتا تھا۔ آف میسٹرز یعنی ماسٹرز، ہیڈ ہی مو مینز مور دین تھرائز 10، تھرائز یعنی 3، 10 یعنی 10، یعنی اگر 10 کو 3 سے ملٹیپلائی کرے تو اس کا آنسر ہے 30، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ 30 سے زائد افراد کے ماتحت کام کر چکا تھا۔ دیٹ ورن آف لائے ایکسپرٹ اینڈ کیوریس، وہ تمام لوگ یعنی وہ 30 کے 30 لوگ ہی قانون کے مطالعہ میں بہت ہی ماہر اور متجسس تسلیم کیے جاتے تھے۔ آف وچ دیر ور آ ڈزنے ان دیٹ ہاؤس، یعنی ڈزنے یعنی ڈزن، ایک درجن، ہاؤس یعنی ایوان میں، اور اس ایوان میں جتنے بھی افراد تھے ان میں سے ایک درجن تو ایسے تھے، یعنی 12 افراد تو ایسے تھے، وردی ٹو بین، کہ وہ
اس قابل تھے کہ انہیں بنا دیا جائے اسٹیورڈ یعنی نگران آف رینٹے یعنی رینٹ کے معاملے میں، لگان کے معاملے میں، اینڈ لونڈ اور لینڈ کے معاملے میں یعنی زمین اور جائیداد کے معاملے میں۔ یعنی اس ایوان میں تقریباً 12 لوگ تو ایسے تھے جن کو لگان اور جاگیر کے معاملات کے لیے نگران بنایا جا سکتا تھا، یا وہ لگان اور جاگیر کے معاملات کے نگران بنائے جانے کے اہل تھے۔ یعنی اس کے 30 اساتذہ جو تھے ان میں سے 12 تو لگان کے معاملات کے نگران بننے کے اہل تھے۔ آف اینی لارڈ کسی بھی جاگیردار کے دیٹ از ان انگلینڈ یعنی جو کہ انگلینڈ میں رہتا ہو، وہ انگلینڈ کے کسی بھی جاگیردار کے لگان اور جاگیر کے معاملات کے نگران بننے کے اہل تھے۔ ٹو میک ہم لائیو بائی ہز پراپر گڈ تاکہ جو بھی لارڈ جو بھی جاگیردار انہیں اپنا ماتحت بنا لے، ان کے سپرد اپنے معاملات کر دے، وہ اپنی مناسب آمدنی سے اپنی بہتر زندگی گزار پائے، ان آنر عزت کے ساتھ، ڈیٹ لیس یعنی بغیر قرض کے، بٹ اف ہی ور وڈ تاکہ وہ کہیں پاگل نہ ہو جائے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی جاگیردار ان میں سے کسی شخص کو، ان 12 میں سے کسی شخص کو اپنی لگان اور جاگیر کے معاملات سونپ دے گا، وہ بڑی مناسب اور اچھی زندگی بسر کر پائے گا جس میں کوئی کسی قسم کا قرض کا بوجھ نہیں ہوگا، اور وہ عزت اور بغیر قرض کے زندگی بسر کرے گا۔ لیکن اگر وہ ان میں سے کسی کو اپنا معاملہ سپرد نہیں کرے گا تو وہ پاگل ہو جائے گا، یعنی معاملات اتنے گمبھیر ہو جائیں گے کہ اس سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ اور یا پھر لائیو یعنی لیو ایز سکیرسلی یعنی اکنامیکلی بڑی کفایت شاری سے، ایز ہیم لیسٹ ڈیزائر یعنی خواہش کرنا، یعنی وہ اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق بڑی کفایت شاری سے زندگی بسر کر سکے، اینڈ ایبل اور اس قابل ہو جائے، فار ٹو ہیلپن کہ وہ مدد کر سکے، آل آ شاعر پورے کے پورے شاعر کی، یعنی وہ کفایت شاری سے زندگی بسر کرتے ہوئے اس قابل ہو جائے کہ وہ پورے کے پورے شاعر کی مدد کر سکے، پورے کے پورے شاعر کے لیے معاون ثابت ہو سکے۔ ان اینی کیس دیٹ مائٹ فالے اور ہیپے کسی بھی ناگہانی صورتحال میں، اینڈ یٹ دس مینسپل سیٹے ہر اولے کیپے یہ خانسامہ اپنی سمجھداری اور ذہانت کے ساتھ ان تمام معاملات کو حل کرنے کا اہل تھا۔ یعنی وہ لوگ اپنی جگہ پر بہت ایکسپرٹ تھے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کی زندگیوں میں کوئی ناگہانی یا کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا تو یہ خانسامہ اپنی عقل و ذہانت اور فہم و فراست کے ذریعے ان داناؤں پر بھی برتری حاصل کر سکتا تھا۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔